سائفر کہانی وہ آپ کو یاد ہوگا مارچ 2022 سے آنورڈ اس کہانی کو ہم سنتے آ رہے ہیں. سابقہ حکومت کی طرف سے سابقہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کی چیئرمین سائفر لہرایا گیا. اس سائفر کے اندر کچھ تھا، وہ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے تقاریر کی اور ان تقاریر کو لے کے ایک خاص طور کا بیانیہ بنایا گیا. اس بیانیے کو استعمال کیا گیا. اب یہ ہوا کہ بعد کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب موجودہ حکومت آئی، موجودہ حکومت نے بھی اس سائفر کو لے کے اس کے اوپر جو کام بنتا تھا جو کیا. اب حقائق یہ ہیں کہ جب سابقہ حکومت تھی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اعلامیہ سامنے آتا ہے. اس میٹنگ کے اندر ظاہر ہے تمام سول اور ملٹری بیوروکریسی بیٹھتی ہے، لیڈرشپ بیٹھتی ہے اور ایک جو ہے نقطے کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، کنسنسس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے، ان ڈپلومیٹک زبان استعمال کی گئی ہے اور جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے اگر کسی دوسرے ملک کی طرف سے ایسی زبان استعمال کی جائے آپ کے خلاف تو آپ ایک ڈیمارچ ایشو کرتے ہیں، آپ جو ہے اپنی ایک ان ہیپینس کا اظہار کرتے ہیں تھرو اپنے سفیر کے ذریعے. وہ کیا گیا. موجودہ حکومت جب بنی انہوں نے بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے بعد جو سابقہ نیشنل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ تھا اس کو ریکنفرم کیا اور یہ بتایا کہ جناب اعلیٰ ملک کے جو اندرونی معاملات وہ معاملات کیا ہیں ابھی تک ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. مداخلت کی گئی. ظاہر ہے سابقہ جو حکمران جماعت ہے یا سابق پرائم منسٹر ہیں پی ڈی آئی کے چیئرمین، انہوں نے اس کے اوپر ایک خاص دعویٰ کیا تھا کہ جناب اعلیٰ میری شاید حکومت کو ختم کرنے کے لیے باہر سے مداخلت کی گئی. اس دعوے کو رد کیا گیا لیکن یہ بات مانی گئی کہ ہمارے اندرونی معاملے کے اندر کوئی مداخلت ہوئی ہے. آج ایک ناظرین بہت دھماکہ خیز دن تھا، خاص طور پر خبروں کے حوالے سے. سابقہ پرائم منسٹر کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب چودھری غلام حسین صاحب سے ان کی کافی زیادہ ملاقاتیں بھی رہی ہیں جب وہ یہاں پہ ظاہر ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے. ان کے نام سے منسوب بیان سامنے آیا میڈیا کے اوپر. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے، جو وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ جو سابقہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب انہوں نے یہ بتایا ہے 164 کا میجسٹریٹ کے سامنے کا بیان بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ سابقہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اس سائفر کو لے کے اپنے سیاسی مقاصد کو بڑھانے کے لیے غلط بیانی کی، سائفر کو گما دیا، اپنے پاس رکھ لیا، اس طرح کا بیان ہے. اس بیان کو لے کے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک رد عمل بھی سامنے آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. میرا اور چودھری غلام حسین صاحب کا اس جو کہانی کو لے کے یہ جو سٹوری ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس کو لے کے ایک ہی ہمارا بھی کنسنسس ایک ہی رہا ہے کہ اس کے اوپر صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کی سلامتی کے مسائل اس کے ذریعے جو ہے سامنے آئے گی. پاکستان کی خدا نخواستہ سلامتی جو ہے اس کو خطرے میں ڈالا گیا، پاکستان کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کے اوپر تحقیقات کسی نہ کسی سطح پہ ہونی چاہیے. حکومت جو صاحب آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو اس معاملے کو لے کے کیس میں جا رہے ہیں، ایف آئی اے کو ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ اس سارے کے سارے یہ جو پروسیس ہے انویسٹیگیشن کی جائے. خاص طور پر ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرے کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو بریچ تو نہیں ہوئی جو سابقہ حکومت یا سابقہ پرائم منسٹر نے کی ہے، اس کو لے کے جو ہے کیس بنایا جائے گا. اور اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے سابقہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا لے کے حکومت کا یہ ماننا ہے اور کافی زیادہ ہمارے جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اور سابقہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. وہ تو ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے نہیں، صرف دو چیزیں جس پر ہمیں اتفاق ہے. نمبر ایک، جو کوئی مسلح فوج اور عوام کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی کی طرح بھی ہم تو اس کے خلاف ہے. کل بھی خلاف تھے، پرسوں بھی تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اور اس پر ہمیں نہ تو کوئی کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ ہم پاکستانی محب وطن کے طور پر ایسا مناسب سمجھتے ہیں. Whosoever attacks army and its leadership out of context and without reason is not our friend, and we are not their friends.
سابق لیڈرشپ ہو یا موجودہ ہو، ان کو آپ اٹیک نہ کریں. جو آپ نے بات کی ہے 100% ٹھیک ہے. ایف آئی اے کی انکوائری جو ہے یہ کوئی مناسب فورم نہیں ہے. اس کے لیے ایک مناسب جو ہے وہ ٹیم مقرر کی جائے، جو سابق کسی چیف جسٹس کا، کسی نیک نام جج کے اور نیچے ان کے ٹیم ہو، تو سب کا بیان لے اور اس کی لائٹ میں فیصلہ کرے. کوئی سیاسی وکٹمائزیشن ہو اور کسی کی کردار کشی ہو کسی طرف بھی، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، از ناٹ ایکسیپٹیبل. ناظرین، یہ جو سائفر تھا ظاہر ہے جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں، 2 دفعہ یہ میٹنگ ہوئی، وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے اس کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے. جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ کافی سخت لینگویج. پہلے اس کا مجھے اس کو نکالے پہلے آپ. اچھا، میں وہی بات کر رہا ہوں. اب جو تمام پاکستانیوں کا یہ حق ہے کہ وہ جو حقائق ہیں اگر کسی سطح کے اوپر جو بھی ہیں وہ سامنے لائے جائیں. سابقہ حکمرانوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. موجودہ جو حکمران ہیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اگر اس سائفر کو لے کے وہ اس کے اوپر کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں یا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کسی فری اینڈ فیئر امپارشل فورم کے اوپر جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوں. کسی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اگر بریچ ہوئی ہے تو اس کا بھی پتہ چلے. حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لانا ضروری ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اب جو ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے میڈیا کے اوپر سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اعظم خان صاحب کے رشتہ دار ہیں چوہی صاحب، وہ آپ کو پتا ہے وہ پچھلے 25-30 دن سے وہ لاپتہ تھے، گھر سے نکلے، ان کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے. انہوں نے ایک ایف آئی آر کروائی. ایف آئی آر کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سارا کچھ بتایا گیا کہ پولیس نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. آج ناظرین جو رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، معتبر ہے ہمارے لیے، انہوں نے یہ بتایا ہے میڈیا کو کہ وہ پچھلے 2 دن سے اپنے گھر موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک جو ہے اعظم خان صاحب میڈیا کے سامنے آتے ہیں. ان کے نام کے ساتھ یہ جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے اس کی اونرشپ وہ کیا لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگین حقائق سامنے آنے چاہیے اور ان حقائق کی بنیاد کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے وہ ہونا ہے.